بعدك الدم ينسفك يا طه يا أول جاري. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض تسلیت و تعزیت بخدمت مقام رفیع حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بمناسبت شہادت حضرت رسالت مآب سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ، اور ایک قول کے مطابق شہادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو معروف ہے آج کے دن کے ساتھ. البتہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اصح قول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے لیے 7 صفر الاحزان کی تاریخ ہے، اور اسی طریقے سے عرض تسلیت و تعزیت بمناسبت شہادت حضرت امام الرؤوف علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام پیش کرتے ہیں، جو اس مہینے کے آخری تاریخوں میں ذکر کیا گیا ہے. اس تعزیت کو سب سے پہلے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد تمام مومنین کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کروں گا جو جہاں کہیں پر بھی دنیا میں موجود ہیں، اور خصوصاً ان مظلومین کی خدمت میں جو توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ حضرت ظہور فرمائیں گے اور ہمارے اوپر سے یہ ظلم ختم کر دیا جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ حضرت ذات باری تعالی جس قدر جلدی حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے تاکہ آن حضرت تشریف لائے. میں سب سے پہلے شعیرہ عظیمہ بعنوان اربعین حسینی کے حوالے سے تمام مومنین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہر وہ مومن جو چاہے دور سے ہو یا نزدیک، جہاں کہیں سے بھی اس کا کوئی نہ کوئی مؤثر واقعہ ہوا ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس حوالے سے کہ الحمدللہ یہ شعیرہ مقدسہ اربعینیہ پچھلے سالوں کے مناسبت سے بہتر طریقے سے انجام پایا. مخصوصاً اہل عراق جن کے پاس جو کچھ بھی تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے انہوں نے صرف کیا. البتہ تمام مومنین، لیکن مخصوصاً اہل عراق، جو کچھ میں نے سنا اور پچھلے سال بھی سنا تھا کہ جو کچھ بھی ان کے پاس تھا سب کے سب انہوں نے اس شعیرہ مقدسہ اربعینیہ کے لیے خرچ کر دیا تھا، اور حتیٰ ان میں سے ایک گروہ جنہوں نے قرض لیا تھا اور زیر قرض گئے تھے. البتہ عراق کے علاوہ بھی مومنین نے کوشش کی ہے، لیکن مخصوصاً اہل عراق کے شیعہ نے جو کوشش کی ہے گزشتہ 3 دہائیوں میں اس اربعین اور اس شعیرے کے خاطر بہت سارے مومنین مجروح ہوئے، بہت سارے قتل کر دیے گئے صرف اور صرف اس شعیرے کے خاطر.
البتہ وہ سب چلے گئے، چاہے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مقتول واقع ہوئے، اور حتیٰ وہ بھی چلے گئے کہ جنہوں نے قتل کیے، جو قاتلین تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو یا عزاداروں کو قتل کیا، سب چلے گئے۔ اور حتیٰ وہ افراد جو امام حسین علیہ السلام کے لیے شکنجہ ہوئے، اور وہ بھی کہ جنہوں نے شکنجہ کیا، حتیٰ وہ لوگ جنہوں نے جو امام حسین علیہ السلام کے لیے زندانوں میں چلے گئے، اور حتیٰ وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو جیل میں ڈالا۔ قرآن میں فرمایا کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، یعنی ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں ہے اور ایک گروہ جو ہے وہ دوزخ میں ہے، یعنی یہ لوگ بہشت میں ہیں، اس وقت جو ہے وہ بہشت برزخ میں ہیں، اور آخرت میں بہشت قیامت میں وارد کیے جائیں گے۔ اور حتیٰ یہ دوسرے والا گروہ بھی برزخ کے جہنم میں ہے۔ پہلے ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جہنم میں ایک مقلات ہے۔ مقلات سے مراد یہ ہے کہ ایک دیگ ہے کہ جس میں پکایا جاتا ہے، یعنی بھونا جاتا ہے، یہ جہنم میں واقع ہے۔ اور جہنم کی آگ کے بارے میں جو روایت ہے، فرمایا کہ کالا ہو چکا ہے شدت گرمائش سے، یعنی انسان حتیٰ اس کو در کر سکتا ہے کہ کس لیے اتنا کالا ہو چکا ہے، خدا جانے۔ اور یہ مقلات جو ہے جو اس دنیا سے کتنا بڑا ہے، کس قدر ہے، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے جو اس مقلات میں ڈال دیے جائیں گے وہ لوگ ہوں گے جو امام حسین علیہ السلام کے اس ہدف میں منفی کام کیے ہوں گے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کو انہوں نے شکنجہ کیا ہوگا، ان کو زندان میں ڈالا ہوگا، ان کو قتل کیا ہوگا، کر دیا ہوگا، یا ان کا مال لوٹا ہوگا، ان کو نقصان پہنچایا ہوگا، ان لوگوں کو اس مقلات میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ایسے ہوں گے جیسے گوشت اور بینگن کو جب کسی گرم جگہ پہ ڈال دیا جاتا ہے اور وہ شدت گرمائش سے اٹھ جاتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں فرماتے ہیں من کل مکان ما ہوا بمیت وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ من کل مکان ما ہوا بمیت۔ نعوذ باللہ، اس قدر یہ اس مقلات میں ان کو اذیت ہوگی ہر لمحے کہ اگر دنیا میں ہوتے تو ہر لحظہ جو ہے یہ مرتے رہتے، یعنی اس قدر جو ہے وہ اذیت ہوں گے۔ لیکن چونکہ جہنم ہے تو یہ مریں گے نہیں، بلکہ اس میں جو ہے یہ پڑے رہیں گے۔ اور اس کے برعکس بہشت میں جو لوگ داخل ہوں گے یہ وہی لوگ ہوں گے ان میں سے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے کاموں میں انہوں نے اذیتیں اٹھائی ہوں گی، کم یا زیادہ، اور حتیٰ بہشت میں ان پر اعلان کیا جائے گا کہ یہ جو نعمت آپ کو دی گئی ہے یہ تمام ہونے والی نہیں ہے، 100 سال 200 سال۔ اور فرماتے ہیں کہ اس قدر خوش ہو جائیں گے کہ اگر دنیا میں یہ ہوتے تو شدت خوشی سے یہ ان کے اوپر اٹیک پڑ جاتا اور یہ مر جاتے۔ یہ دونوں کے حالات ہیں، اس طرف سے اور اس طرف سے۔ اور فی ای حال میں تمام کے تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے چاہے چھوٹی خدمت کی ہو یا بڑی خدمت کی ہو، اور اسی طریقے سے دوسرے ممالک میں کہ جنہوں نے 40 کے عنوان سے راہ کو میسر کیا، مواقب لگائے، کھانا دیا یا کوئی اور خدمت کی اور زحمت اٹھائی دنیا کے کسی بھی حصے میں۔ بہرحال میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں
اور پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، جتنا یہ ہو چکا ہے، جتنا یہ ہو رہا ہے اور جتنا یہ ہوگا، کئی دفعہ بھی اگر کہوں، 1000 دفعہ بھی کہوں تو کم ہے کہ یہ سب جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے دعا کا نتیجہ ہے۔ فرمایا فَلَا يَزْدَادُ إِلَّا عُلُوًّا، یعنی جتنی ان کے اوپر شدت کی جائے گی، فَلَا يَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ، یعنی یہ ذکر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ البتہ جتنا بھی ہوا ہے، دو جہت سے یہ کم ہے۔ ایک تو حضرت سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے، چونکہ حضرت نے فرمایا کہ الحسین بالسماء اعظم فی الارض، یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت آسمانوں میں زمین سے زیادہ ہے، یہ ایک لحاظ سے، اور حتیٰ اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر بھی یہ کم ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، چونکہ امام حسین علیہ السلام کے مرید دنیا میں صرف شیعہ تو نہیں ہیں، غیر شیعہ بھی ہے، بلکہ کافر بھی ہے جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اور آج کے اس دور میں جو کہ میڈیا کا دور ہے اور ٹیلی ویژنز ہے، جہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ تصویریں ہیں کہ جہاں بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلمان کفار جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ بس دنیاوی اعتبار سے بھی یہ کم ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جنہوں نے کیا، اللہ ان کے مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے، جن کے پاس نہیں ہے اللہ ان کو دے تاکہ اس راستے میں کوشش کر سکے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ بہت ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے، لیکن جس کتاب میں میں نے پڑھا ہے میں اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ معاصر القبراء کتاب میں یہ موجود ہے، جلد نمبر 2 میں مرحوم سید بحر العلوم کے زمانے میں تقریباً 200 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اس زمانے میں کہ جب عراق کے اوپر عثمانی حکومت کر رہے تھے۔ یہ لوگ جو ہے جیسے آتاباد کی زیارت اور ان سب چیزوں میں مشکل پیدا کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں اس ذیل میں، البتہ اس کتاب میں قصہ جو ہے کافی مفصل ہے، لیکن میں اس کو مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حرم امام حسین علیہ السلام پر ایک جوان کو متعین کیا گیا تھا کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی حرم میں داخل ہوگا اسے 1 درہم لے۔ یہ 1 درہم کی قیمت اس زمانے میں جیسے اگر کوئی ایک بھیڑ خریدے تو اس کا 10واں حصہ بنتا تھا، یعنی 10 درہم میں ایک بھیڑ کو خریدا جا سکتا تھا۔ ہر زائر سے 1 درہم، یعنی اگر 3 زائر ہوتے تو 3 درہم، 4 زائر ہوتے تو 4 درہم یہ لیتے تھے۔ لوگ بھی دیتے تھے چونکہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ اس دور میں ایک کام جو اور کرتے تھے، پیسے یعنی درہم لینے کے ساتھ ساتھ جس سے درہم لیتے تھے اس کے پیر کے پنڈلی پر ایک مہر بھی لگا دیا کرتے تھے، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس نے پیسے دیے ہیں۔ ایک شخص جو اپنے زوجہ کے ساتھ آئے ہوئے تھے زیارت پر، حرم میں جب وارد ہو رہے تھے تو اس مرد نے کہا کہ میں 2 درہم دیتا ہوں، اور دونوں کے درمیان بحث ہوئی اس عنوان سے کہ اس نے کہا کہ میں نے اس خاتون کے پنڈلی پر مہر لگانی ہے، تو شخص نے کہا کہ نہیں، ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، جتنے پیسے آپ لیں گے، لیکن آپ جو ہے میرے ہمسر کے پنڈلی پر مہر لگانے کی اجازت میں نہیں دوں گا۔ دونوں میں بحث ہوئی۔ بحث کے دوران اس شخص کو جو مامور ہے اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس نے زور سے یہ لاٹھی اس خاتون کے پیر پہ ماری، خاتون شدت درد سے گر جاتی ہے، بہرحال اٹھ جاتی ہے۔ شوہر اس کو سنبھالتے ہوئے
ان لوگوں کو موقع نہیں دیا جاتا کہ زیارت کریں، اور یہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور 1-2 گھنٹے ابھی نہیں گزرے ہوتے تھے کہ یہ شخص جس کو جو عثمانی حکومت کی طرف سے مامور ہوتا تھا اس کام پہ، اچانک اپنے وجود میں شدید درد کا احساس کرتا ہے، اور حتیٰ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے درد کی وجہ سے، اور حتیٰ کچھ ہی گھنٹوں میں واصل جہنم بھی ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کچھ اضافات بھی لکھے ہیں جو میں یہاں پر عرض کرنا نہیں چاہتا۔ معاصر الکبریٰ جلد نمبر 2 میں یہ واقعہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، آپ جا کے بررسی کر لیجئے گا۔ حتیٰ وہاں پہ مفصل لکھا ہے کہ اس کے فیملی کے ساتھ، ان کے والدہ اور جو ان کے دوسرے افراد تھے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب یہ مرا نہیں ہوتا، بہت سارے تکالیف کا اس کو سامنا ہو جاتا ہے، اور حتیٰ مر بھی جاتا ہے، خاتمہ بھی ہو جاتا ہے، اور حتیٰ لکھا ہے کہ اس کا جنازہ تک نہیں ملتا کہ کہاں گیا۔ آپ دیکھیں، جو لوگ اس چیز کے اہل ہیں وہاں خود جو ہے اس کتاب میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور بشریت کے امتحان کے لیے اجازت تو دے دی کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو جائے، جب کربلا کے اوپر پانی کو چھوڑ دیا گیا تو پھر اجازت نہیں دی کہ حتیٰ ایک قطرہ پانی بھی قبر سید شہداء علیہ السلام تک جا پہنچے۔ ذات باری تعالیٰ اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے حق کو نہیں چھوڑتا۔ بہت سارے مثالیں ہیں اس میں، اور یہ جو جوان جو ابھی میری آواز سماعت فرما رہے ہیں یا بعد میں جو ہے وہ سماعت کریں گے، اور جو جوان ہیں ان کو چاہیے کہ ان قصوں کو جمع کر لے ایک جگہ پر۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ قصوں میں عبرت ہوتی ہے اولی الالباب کے لیے، مخصوصاً ان ایام اربعینیہ میں اور پیادہ روی میں، کہ جو انہوں نے جو قصے جو ہے وہ لوگوں سے سنے اور پڑھے، یہ سب واقعات جوان لڑکے اور لڑکیاں اور اس کو جو ہے وہ لکھے، یہ ایک کتاب کی شکل اختیار کر جائے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خود ان سے ایک تذکر اور ایک اثر باقی رہ جائے گا، اور صدقہ جاریہ کے طور پر ان کے لیے ثواب بھی درج ہوتا رہے گا۔ بہرحال میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور دعا بھی کر رہا ہوں، اور سب کے لیے دعا کر چکا ہوں، کیونکہ معصوم علیہ السلام کا عمل ہمارے لیے اسوہ حسنہ شمار ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے زائرین سید شہداء علیہ السلام کے لیے حالت سجدہ میں، اور اس وقت جب ان کے چشمان مبارک سے آنسو جاری تھے، دعا فرمائی تھی، وہی دعا جو معروف ہے، اور میں نے ایک وقت جو ہے اس کو ذکر بھی کیا تھا یہیں پہ، لیکن جہاں تک تعلق ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کا، تو میں ایک قصہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا جس کو شیعہ اور غیر شیعہ دونوں نے لکھا ہے، کیونکہ تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں ہے، اور حتیٰ کفار نے بھی بعض نے اپنے تاریخ میں رسول اللہ کے حوالے سے اس جریان کی طرف اشارہ کیا، اور حتیٰ صحاح ستہ میں بھی یہ قصہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کا کچھ حصہ موجود ہے۔ میں جو روایت بیان کر رہا ہوں یہ سندی اعتبار سے موفقہ کا صحیحہ ہے، یعنی منظور جو ہے وہ خبرہ ہے، یعنی اس کو نقل کرنے والے جتنے بھی راوی ہے سب کے سب صحیح ہے، معتبر ہے، ماں سوائے ایک کے موفق ہے، یعنی وثوق کا درجہ رکھتا ہے۔ اجماع ہے اس کے بارے میں ابان ابن عثمان، وہ جو ہے محمد ابن مسلم سے نقل کرتا ہے، اور محمد ابن مسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ البتہ میں جس کو آپ کی خدمت میں نقل کروں گا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے۔ یہ ان قصوں میں سے ہے کہ جو سینکڑوں درخشندہ قصے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے تاریخ میں ہے،
میں اس کو پڑھوں گا، البتہ یہ جو ہے یہ قصہ بھی طولانی ہے، میں صرف شاہد مثال کے طور پہ کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور اس روایت کو شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مختلف کتابوں میں مختلف روایات کے ساتھ نقل کر چکے ہیں۔ وسائل الشیعہ میں بھی یہ موجود ہے، بحار الانوار اور دیگر کتب میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اصحاب میں سے ایک منافق صحابی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں، چونکہ قرآن نے بھی اصحاب کی دو قسمیں بیان کی ہے، ایک جو ہے وہ اصحاب مومن اور ایک اصحاب منافق، اور حتی منافقین کے بارے میں قرآن میں ایک مکمل سورہ ہے بنام سورہ منافقون، اور حتی دوسری قرآن کے مختلف اعتبار سے بھی منافقین کے لیے مختلف تذکرات موجود ہے۔ رسول اللہ کے دور میں یہ منافق صحابی جس نے اسلام کا لباس پہنا ہوا تھا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ظاہر مسلمان اور باطن کفر، یہ گیا اور مدینہ کے اطراف میں کچھ یہودی زندگی بسر کر رہے تھے بغیر کسی جرم و خطا کے۔ یہودی جو ہے وہ سارے کے سارے صلح پسند قسم کے یہودی تھے، نہ انہوں نے کبھی کسی سے جنگ کی تھی، نہ خود جنگجو تھے، نہ انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ جنگ کی تھی۔ یہ منافق ظالم وہاں گیا اور یہودیوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، ان کو کچھ لوگوں کو قتل کر دیا، ان کے اموال کو لوٹ لیا، قتل و غارت کی، اور سب سے پہلے جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تک پہنچی اور پہلی سنتے ہی رسول اللہ نے بارگاہ ذات بار تعالی میں فرمایا کہ بار الہ آپ گواہ رہنا، میں اس ظالم شخص سے تبری کرتا ہوں، اور حتی رسول اللہ نے اس جملے کو عموم لوگوں میں، عموم ملأ عام میں یہ کہہ دیا، یعنی بار الہ میں نے اس کو اجازت نہیں دی، میں نے اس کو نہیں بھیجا، یہ خود اپنی منمانی سے وہاں گیا ہے اور یہ ظلم کر چکا ہے۔ صحیح مسلم میں یا موافقہ کا صحیحہ وہاں پر یہ موجود ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس سے براءت کا اعلان کر دیا، اور پھر اپنے بھائی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا اور ان کو سونے سے بھری ہوئی ایک صندوق دی اور فرمایا کہ یا علی آپ جائیں اور اس ظالم نے جو ظلم کیا ہے اس کی تلافی کریں۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے تو یہ نہیں کیا، آپ نے اجازت نہیں دی، آپ کے حکم سے یہ نہیں ہوا۔ بہرحال میں یہ روایت جو ہے آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، اور حتی رسول اللہ کے گردن پر بھی یہ نہیں تھا، رسول اللہ کی ذمہ داری نہیں تھی، نہ شرعاً و نہ عرفاً۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ شرعی طور پہ رسول اللہ کی سیرت جو ہے وہ قانون ہے، رسول اللہ کا قول، رسول اللہ کا کردار قانون ہے۔ اس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے تمام جتنی بھی اسلامی حاکم ہیں ان کے لیے قانون گزاری کی، حتیٰ جو کوئی بھی حاکم ہے کسی بھی اسلامی خطے کے اوپر، اس کے لیے ضروری ہے بلکہ واجب ہے اس کے لیے کہ وہ اس طریقے سے عمل انجام دے۔ فرمایا یا علی یہ صندوق جو سونے کی صندوق ہے اس کو لے جائیں اور اس ظلم کی تلافی فرمائیں۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام رسول اللہ کے حکم پر وہاں گئے، اور خود رسول اللہ جو کہ معصوم ہے اس کا فعل، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام معصوم ہے اس کا فعل، اور حتی رسول اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کا بعد میں شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ کام انجام دیے تھے، اور جب واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے یہ تعریف فرمایا۔ انہوں نے فرمایا، اور یہ روایت ہے جیسے میں نے عرض کر دیا کہ یہ موافقہ کا صحیحہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ہم نے تمام کے تمام جتنے بھی مقتولین تھے ان کا دیہ ہم نے دے دیا، اور اسلام میں جو دیہ ہے وہ بھی 1000 سونے کی دینار ہے۔
یعنی 1000 دینار کا مطلب ہے 1000 مسقال، اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ مسقال جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے۔ البتہ جو مسقال شرعی ہے وہ 3 ربع ہے، جو آج کل کے رائج مسقال ہے اس کے برابر، یعنی 750 مسقال سونے کے، یہ جو ہے وہ دیا ہے ایک مقتول کا، پورا ایک صندوق تھا سونے کا۔ یہ فرمایا ہم نے ہر مقتول کا دیا جو ہے وہ ادا کر دیا، یعنی آج کے اس حساب کے مطابق 750 مسقال ہر قاتل ہر مقتول کے بدلے میں دیا گیا، یعنی جو قتل ہوا تھا اس کے ورثے کو ہم نے یہ دے دیا۔ اور فرمایا وَلِكُلِّ جَنِينٍ غُرَّةٍ، جنین اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کی 4 ماہ کا ہو اور اس میں جان بھی آ چکی ہو۔ اب اس کا جو حکم ہے وہ ایک عام بڑے آدمی کے برابر اس کا حکم ہے، لیکن اگر یہ بچہ جو ہے ابھی تک 1 ماہ 2 ماہ کا ہے، اس میں جان نہیں آ چکی ہے، تو یہ اس وقت جو ہے اس کا بڑے شخص کے برابر دیا نہیں ہوگا، یعنی اس کی دیت بڑے آدمی کے برابر نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو خواتین گھبرا جاتی ہے، اور ان کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے ڈر کی وجہ سے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے فرمایا کہ جتنے بھی سخت ہو گئے تھے، تحقیق انہوں نے کی، اس ہر سخت کے بدلے ہم نے ایک غرہ ادا کر دیا۔ جو وہاں پر لغوی معنی لکھا ہوا ہے اس پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ لکھا ہے کہ 50 مسقال سونے کا اس کو غرہ کہتے ہیں، یعنی ہر وہ بچہ کہ جس کے اندر ابھی وہ جنین جس میں بھی روح نہیں آ چکی، یہ 2 ہو گئے، اور تیسری جو ہے وَلِكُلِّ مَالٍ مَالًا، یعنی حتیٰ یہ منافق جو یہودیوں پر اس نے حملہ کر دیا تھا، انہوں نے جو لوٹا تھا، مال لوٹے تھے، چاہے وہ گھوڑا تھا، چاہے وہ قالین تھی، چاہے وہ دوسری چیزیں جنہوں نے زبردستی چھین لی تھی، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے ہر مال جو بھی ان کا نقصان ہوا تھا اس کے بدلے میں ان کو اتنا دے دیا۔ یہ تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز فرمایا، چوتھی چیز ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کتے پالا کرتے تھے، اور کتے ظاہر ہے کہ نگرانی کے لیے یا پہرا دینے کے لیے یا کسی اور امور کے خاطر جو ہے اپنے گھروں میں رکھتے تھے۔ یہ گھروں میں ہوتے تھے کہ کوئی چور وغیرہ جو ہے وہ نہ آئے۔ جب کتوں کو ظاہر ہے کہ کھانا دیا کرتے تھے تو ظاہر ہے زمین پر جو ہے اس کو رکھ دیتے تھے، وہ کھا لیتے تھے، لیکن اب پانی جو ہے وہ کتوں کو کس چیز میں پلائیں، اس کے لیے ظاہر ہے کہ کتے کے لیے ظرف کی ضرورت ہوگی، اور کتے کے لیے کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ظرف کس قسم کا ہو۔ اس زمانے میں کچھ مٹی کے کوزے ہوا کرتے تھے، اب یہ جو ٹوٹ جاتے تھے، اس کی جو لاسٹ والی جگہ تھی اس کو رکھا جاتا تھا اس کتے کے لیے، اس میں پانی ڈالتے تھے، اور یہ کتا جو ہے اسی میں پانی پیتا تھا، اسی ٹوٹے ہوئے کوزے میں، اور وہ کتا جو ہے اسی ٹوٹے ہوئے کوزے کے جو آخری حصہ ہے اسی میں پانی پیا کرتا تھا۔ اب آپ خود فرمائیں کہ اس ٹوٹے ہوئے کوزے کی اس تہ کی کیا قیمت ہوگی، لیکن اسلام ہے، قانون ہے۔ اب اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے حتیٰ اس ٹوٹے ہوئے کوزے کے تہ کے لیے بھی ان کو جو ان کے مالک تھے ان کو پیسے دیے کہ یہ جو ہے اس کے بدلے ہے، حتیٰ اس کی کوئی قیمت بھی نہیں بنتی، لیکن امیر المومنین علیہ السلام نے حتیٰ اس کے بدلے میں بھی دیا۔ اور یہ چوتھی چیز تھی۔ اور پانچویں چیز وَحَبْلَةِ رُعَاتِهِمْ، رائی کا مطلب ہے یعنی بھیڑ بکریوں کو چرانے والا۔ اب ان کے پاس جو ہے بھیڑ بکریوں کو سنبھالنے کے لیے ایک رسی ہوتی ہے، اور وہ رسی سے یہ بھیڑ بکریوں کو باندھتے ہیں تاکہ فرار وغیرہ نہ کر سکے، اور وہ رسی بھی کوئی بہت اچھی اعلیٰ کوالٹی کی رسی بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ رسی بھی ٹوٹی ہوئی رسی ہوتی ہے،
اس میں جو ہے اس کو باندھتے ہیں تو ہم کہیں گے یا امیر المومنین علیہ السلام. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا وَحَبْلَةٍ رُعَاتِهِمْ، یعنی حتیٰ اگر اس میں سے کسی ایک بھیڑ بکری چرانے والے نے یہ کہہ دیا کہ یا امیر المومنین اس جنگ میں میری رسی جو ہے وہ گم ہو گئی ہے، تو مولا نے اس کے بدلے میں بھی اس کو پیسے دیے. اور اگلی چیز، جب جنگ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مرد قتل ہوتے ہیں تو خواتین جو ہے وہ ڈر جاتی ہے، گھبرا جاتی ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے رسول اللہ سے فرمایا کہ حتیٰ وہ خواتین جو گھبرا گئی تھی، ڈر گئی تھی، میں نے اس خوف کے بعد اس خوف کے بدلے میں بھی ان کو کچھ پیسے دیے. امام حسین علیہ السلام اپنے خطاب میں فرماتے ہیں، فرمایا میں اپنے جد اور اپنے والد کے سیرے اور ان کی سیرت کے اوپر عمل کرتا ہوں. یہ ہے جد امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے والد کی سیرت. وَلِرَوْعَةِ نِسَائِهِمْ، یعنی ظاہر ہے کہ جنگ جب ہوئی اور جنگ میں خواتین جو ہے وہ ڈر گئی اور گھبرا گئی تو اس کے بدلے میں بھی امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو کچھ پیسے دیے. اور ساتویں چیز وَفَزَعِ صِبْيَانِهِمْ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی خاتون یا مرد ڈر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چیخ مارتا ہے، لیکن جب ایک بچہ ڈر جائے تو وہ اپنے والد یا والدہ کے دامن میں چلا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس ظالم نے جب حملہ کیا تھا تو اس میں بچے جو ہے وہ ڈر گئے تھے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حتیٰ ان بچوں کے لیے بھی پیسے دے دیے کہ وہ بچے جو ہے وہ ڈر گئے ہوں گے. نہ ان کے والدین کے لیے پیسے دیے تھے بلکہ بچے کے لیے. مثلا اگر بچہ ہے تو اس کے لیے کوئی لباس خریدے، اگر بچی ہے تو اس کے لیے کوئی سونا وغیرہ خریدے. یعنی یہ بچے جو گھبرا گئے ہیں کم از کم کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ بچے جو ہے وہ خوش ہو جائیں. اب آٹھویں چیز جو ہے ہم کہیں گے یا امیر المومنین علیہ السلام ابھی تو کچھ بھی بس نہیں رہا، سب تو آپ نے دے دیا. حتیٰ وہ جو قتل ہوا تھا، حتیٰ مال لوٹا گیا تھا، حتیٰ بچوں کے لیے، حتیٰ خواتین کے لیے، حتیٰ سکت جنین کے لیے، سب کے لیے تو دے دیا. اور حتیٰ جو بزچران تھے یا حتیٰ جانور کتوں کے لیے بھی آپ نے دے دیا. اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ حتیٰ وہ چیز جو ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ یہ چیز ہماری گم ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اس کے بدلے میں بھی میں نے دے دیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو کچھ چیز، آپ لوگوں کا نقصان ہوا ہو اور آپ لوگوں کو پتہ نہ ہو. مثلا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو گم ہو گئی ہو. مثلا جس شخص کے بہت سارے اس کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، ہو سکتا ہے کہ ان بھیڑ بکریوں کی تعداد زیادہ ہو، آپ کو پتہ نہ ہو، اس میں سے ایک دو بھیڑ بکریاں وہ لوگ لے گئے ہوں. وَلِيَعْلَمُونَ وَلِلَّا يَعْلَمُونَ، یعنی وہ چیز جو آپ لوگوں کو پتہ ہے، وہ چیز جو آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے. اور آخری چیز، یہ 8 چیزیں ہو گئی. آخری چیز جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سب سے زیادہ خوش ہوئے، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی جو سونا رہ گیا تھا وہ میں نے اس عوض میں دے دیا کہ اس ظالم نے خود اپنی منمانی سے ظلم کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، انہوں نے اجازت نہیں دی ہے، انہوں نے نہیں کہا تھا، بلکہ یہ اس ظالم کا شخصی فعل تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے نفرت نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے ناراض نہ ہو جانا. لِيَغْضَوْا عَنْكَ یا رسول اللہ، یہ وہ جریان تھا کہ خود امیر المومنین علیہ السلام کو اس کام کے لیے تعین کیا گیا اور امیر المومنین نے انجام دیا. اب یہ شخص جو ہے وہ ظاہراً جو ہے وہ صحابی ہے، منافق ہے. فرمایا کہ حتیٰ میں نے وہ بھی کر دیا کہ کوئی شخص آپ سے ناراض نہ رہ جائے، آپ سے کوئی غم اور غصہ اس کے دل میں نہ رہ جائے.
اب یہ قصہ جو میں نے بیان کر دیا ان سینکڑوں قصوں میں سے ایک قصہ ہے جو رسول اللہ کے لیے اور ان کی سیرت کے حوالے سے میں نے عرض کیا. یہاں پر دو عرض ہے. مثلاً کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خود قائد ہے اور امام ہے. ظاہر سی بات ہے کہ سارے کے سارے امور جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ہاتھ میں تھے، اور قائد جو ہوتا ہے، رہبر جو ہے، وہ مسئول ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے. جو ان کے زیر دست لوگ ہوتے ہیں، جو بھی کام وہ کرے، اور یہ قائد اسلامی قائد، اس کا کارندہ جو بھی کام کرے یہ اس کا ذمہ دار ہے. اس کے اوپر ضروری ہے کہ یہ تدارک کرے، اس کا جبران کرے، تلافی کرے. ولو کہ یہ کام اس نے نہ کیا ہو، اس کی اجازت سے نہ ہو، یہ اس پر راضی نہ ہو، پھر بھی یہ مسئول ہے اس کا. حتیٰ وہ لوگ جو یہ کہتے ہو کہ ہم اس قائد کے زیر نگرانی ہے، اگرچہ وہ منافق ہو، جھوٹ بول رہا ہو، لیکن بظاہر اس کے زیر دست ہے، تو ضروری ہے کہ یہ اس کے لیے بھی جبران کرے. قائد جو ہے اس کا ذمہ دار ہے، اس کے نقصان کا ذمہ دار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے انجام دیا. بس ہر وہ ملک اور ہر وہ منطقہ جو اسلامی ہو، اسلامی کا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے تابع ہو، نہ یہ کہ کفر کے تابع ہو. اور اس عنوان سے فقہ میں ایک قاعدہ ہے، البتہ بات جو ہے وہ مفصل ہو جائے گی، جس کو قاعدہ تعصی کہتے ہیں. یہ جو چیز میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ امیر المومنین علیہ السلام کو بھیجا گیا، رسول اللہ نے بھیجا تھا، اس میں جو ہے وہ کوئی شک شبہ نہیں ہے. یہ روایت بھی جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی بیان کی ہے، یہ بھی روایت معتبرہ ہے. حتیٰ بہت سارے لوگوں نے اس کو نقل بھی کیا ہے، اور حتیٰ بعض کو صحاح ستہ میں بھی نقل کیا گیا. تو پس کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اگر کوئی کام کیا یا کسی چیز کے بارے میں بتایا، حکم دیا، یا کوئی تقریر کی، اور حتیٰ اس واقعے میں امیر المومنین علیہ السلام جو کہ خود عصمت کبریٰ کے مالک ہے، انہوں نے جو کام کیا، بس ہمارے لیے تو یہی کافی ہے. لیکن اس کے علاوہ پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حتیٰ تقریر کی شکل میں بھی بیان فرمایا. حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے حکم بھی دیا تھا، اور پھر بعد میں جو ایک ایک کر کے جو تقریر کی شکل میں ہے وہ بھی بیان فرمایا. اس کو جو ہے وہ تعصی کہتے ہیں، اور تعصی میں اصل جو ہے وہ وجوب ہے، کہ یہ وجوب پر دلالت کرتی ہے. اما یہ کہ کچھ ایسے قرائن ہمارے پاس موجود ہو کہ جس سے ثابت ہو جائے کہ یہ وجوب پہ دلالت نہیں کرتی. میں نے علمی جلسات میں بھی اس کو مقرر فرمایا ہے، بتایا ہے، لیکن یہ جو ابھی میں 1-2 منٹ اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا، یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو متخصص ہے. اچھا، ان لوگوں میں سے کہ جو تعصی کے وجوب کے قائل نہیں ہے، اس میں سے ایک جو ہے وہ مرزا قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. وہ اپنی کتاب قوانین میں فرماتے ہیں کہ اصل جو تعصی میں ہے وہ استحباب ہے، نہ یہ کہ وجوب. لیکن اہل اختصاص جو ہے وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ خود یہی مرزا قمی رضوان اللہ تعالیٰ اپنی فقہی کتابوں میں پھر جب استدلال کرتے ہیں تو وہاں پر تعصی کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ دلالت کرتی ہے وجوب کے اوپر فقط، کہ اصل جو تعصی میں ہے وہ وجوب ہے، واجب پر دلالت کرتی ہے. اور اس قصے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ایک منافق صحابی گیا، وہاں پر قتل و غارت کی، نقصان کیا اور مال لوٹے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک حاکم اسلامی کی حیثیت سے یہ عمل انجام دیا. اب جو جس ملک میں حاکم ہے، حاکم اسلامی ہے، اب اس اسلامی حاکم کے زیر نگرانی جو لوگ ہیں، چاہے اس کی اجازت کے بغیر بھی اگر کوئی کام انجام دے، نقصان کر جائے، تو اس اسلامی حاکم پر رسول اللہ کے سیرت کے مطابق واجب ہے، ضروری ہے کہ
اس نقصان کا ازالہ کریں۔ اب آپ خود دیکھیں کہ کتنے اسلامی ممالک میں یہ سب ظلم جو ہے وہ ہوتے ہیں، افسوس کے ساتھ، چلے چاہے واجب یا مستحب۔ لیکن میں یہاں پر اس سے کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ واجب کفائی ہے سب اور سب کے لیے۔ یہ ضروری ہے کہ اس قصوں کو اسلامی ممالک اور غیر اسلامی ممالک تک حتیٰ پہنچا دیا جائے، ان کو کہہ دے کہ اسلام کا مطلب ہے، یعنی ایسے یہ ہوتا ہے اسلام، آپ لوگ بھی اسلام سے سیکھو۔ ان کو یہ کہا جائے کہ آپ بے شک مسلمان نہیں ہیں، لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ بس ان کو یہ بتا دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ اچھا کام کیا تھا، لہٰذا آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے سیکھیں۔ اور ایک جدید کام جو کہ غیر اسلامی ممالک اس پر کافی افتخار اور مفاخرہ کرتے ہیں کہ حتیٰ جو شخص ڈر جائے، گھبرا جائے، اس کے بدلے میں بھی ان کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کی گاڑی کے ساتھ ایک ٹریلی گزر جائے اور اس پر نہ لگے، حتیٰ وہ گاڑی اسے نہ ٹکرائے، حتیٰ کچھ نقصان بھی اس کو نہ پہنچے، کہ اس نقصان کے بدلے میں اس کو پیسے دے دیے جائے، یہ شخص جو ہے، جو گاڑی والا ہے، وہاں کے عدالت میں جاتا ہے اور وہاں پہ کہتا ہے کہ یہ ہم سے گزرا اور ہم جو ہے وہ گھبرا گئے۔ بعض ایسے غربی ممالک میں جیسے میں نے سنا ہے کہ اس ٹرالی والے سے جو ہے اس کے لیے پیسے لیے جاتے ہیں، اس خوف کے بدلے میں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے، لیکن 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ کام انجام دیا تھا۔ اسلام کے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حتیٰ بچوں کے ڈرنے کے بدلے بھی پیسے دیے تھے، اور حتیٰ خواتین کے گھبرانے کی بعد بھی ان کو پیسے دیے تھے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو دنیا تک پہنچا دیا جائے۔ آج کی اس دنیا میں لوگ جو ہے ان چیزوں کو جانتے ہیں، اور یہ واجب کفائی ہے، ضروری ہے کہ اس کو پہنچا دیا جائے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ منفی الکفایہ بھی نہیں ہے، تو ضروری ہے، اور یقیناً منفی الکفایہ نہیں ہے۔ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جو ہے وہ پہنچا دیا جائے اور لوگ جو ہے وہ سمجھ جائے۔ حقیقی اسلام یہ ہے نا، یہ کہ غربی ممالک میں جس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ اور وہ والا قصہ جو میں نے عاشورہ کے خطاب میں آپ سب کے لیے بیان کیا تھا، حر بن یزید ریاحی کا قصہ، اور کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے ان کے ساتھ برخورد کیا، یہاں پر بھی میں آپ تمام غیور جوانوں کے لیے بیان کرنا چاہوں گا، جو ہے لوگوں کے لیے یہ قصہ بیان کرو جو میں نے بیان کر دیا۔ اور حتیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہ ایک منافق صحابی نے بغیر اجازت کے، بغیر رسول اللہ کے اذن کے بغیر یہ گیا اور اس نے وہاں پر قتل و غارت کی۔ رسول اللہ نے اس نقصان کا ازالہ کیا، یہاں تک ازالہ کیا کہ حتیٰ اس چیز کے بدلے بھی پیسے دیے گئے کہ رسول اللہ سے حتیٰ کوئی شخص ناراض نہ رہ جائے، بلکہ اس کی فلم بنا کے دنیا تک پہنچا دینا چاہیے۔ صرف شیعوں نے اس کو نقل نہیں کیا، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ صحاح ستہ میں بھی یہ موجود ہے، اور اس کے جو ہے باقاعدہ فلم بنا کے لوگوں تک پہنچا دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ماہ سفر الاحزان جو ہے وہ انتہا پر ہے، اور اس کے بعد ایام محسنیہ کی ابتدا ہو جائے گی، اور ایام محسنیہ بھی یقیناً شعائر مقدسہ میں ہے، وہ چیز جس کا تعلق اہل البیت علیہم السلام سے ہے، اور تجلیل و تعظیم کے لیے اس سے جو ہے وہ استفادہ کیا جائے، یقیناً شعائر الہیہ میں سے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہ پہلے تھے یا نہیں تھے، مقرر میں عرض کر چکا ہوں اس کے بارے میں۔ اور اسی طریقے سے کہ جو ذریح امام حسین علیہ السلام ہے یہ پہلے تھا، ذریح
حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب چیزیں جو ہے وہ نہیں تھی۔ عظمین، نجف، سمرہ، کیا یہ شاعر حسینیہ میں سے نہیں ہے؟ چونکہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے۔ یہ کون سی منطق ہے؟ ایسی گفتگو تو کوئی ان پڑھ آدمی ہی کر سکتا ہے جس نے کوئی درس وغیرہ نہ پڑھا ہو۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا ہم نے قواعد عام آپ لوگوں کے لیے ذکر کر دیے ہیں، اب آپ جو ہے اس میں جا کے تمیز کریں۔ یہ جو زنجیر زنیہ ہے یہ تھی ایسے، جس طریقے سے آج سینہ زنی ہوتی ہے ایسی سینہ زنی ہوا کرتی تھی۔ یہ جو مواقب ہے ایسے تھے مواقب۔ بس یہ ایام محسنیہ، اس میں کوئی پیسے خرچ کرے، اس میں کوئی زحمت اٹھائے، جو بھی کریں، یہ سب شاعر ہے تا یوم شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام، جو کہ 8 ربیع الاول ہے۔ یہ وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ وَيَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا ہو جائے گا۔ شیعہ کا ہونا یہ دونوں کا ساتھ میں رکھنا ہے، نہ یہ کہ کسی ایک کا ان میں سے۔ یحزنون لحزننا یعنی یہ 8 ربیع الاول تک رہے گا۔ یوں ہی یہ دورانیہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے وہ یفرحون لفرحنا شروع ہو جائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور وہ چیزیں جو معصومین علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، نہ یہ کہ ایک پر عمل کر دیا جائے بلکہ سب پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دونوں کو ساتھ میں لینا ہے، تولی اور تبری کو۔ اسی طریقے سے یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، ان دونوں کو ساتھ میں لینا ہے۔ قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہے، جو کفر کر چکے ہیں، لیکن وہ لوگ جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو اسلام میں سمجھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں جو ہے جو اللہ نے فرمائی ہے اس میں سے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ میں فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا۔ قرآن میں فرمایا کہ یہی لوگ جو ہے وہ حقیقی کافر ہے۔ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے کچھ چیزیں فرمائے ہوں اور ہم جو ہے ان میں سے کچھ چیزوں پر عمل کرے، کچھ چیزوں کو چھوڑ دے۔ تولی اور تبری جو ہے یہ دونوں کو ساتھ میں ہم نے لینا ہے، نہ ان میں سے کسی ایک کا۔ یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، دونوں کو ساتھ ہی ساتھ میں لینا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز جو جس عنوان سے بھی کام کر رہا ہے، انشاءاللہ العزیز بہتر طریقے سے، پہلے سے بہتر طریقے سے انشاءاللہ کام کر سکے۔ ایک نقطہ میں یہاں پر مزید جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ شیعیان اہل البیت علیہ السلام میں سے جہاں کہیں پر بھی ہے، کسی ملک میں ہے، اسلامی ملک، غیر اسلامی ملک یا کسی منطقے میں، اگر اس منطقے میں حسینیہ نہیں ہے، امام بارگاہ نہیں ہے، ولو اگر شخص غریب ہے، پھر بھی حسینیہ بنانے کے لیے اقدام کریں اور نیت کر لے، آہستہ آہستہ ایک امام بارگاہ کو بنائے تاکہ اس کے بعد یہ امام بارگاہ اس کے لیے باقی رہ جائے، کہ آہستہ آہستہ یہ امام بارگاہ کو بنا سکے، اور یہاں تک کہ پورے کی پوری دنیا جو ہے وہ امام بارگاہوں سے بھر جائے، اور بعد میں ان امام بارگاہوں کو تدریس کا مرکز بنائیں اور وہاں پر تبلیغات کریں، اور مخصوصاً جو ہے وہ اسلام کو، چاہے وہ بچے ہیں یا بچیاں ہیں، اسلام کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے سیکھ لیں۔ اور اسلام جو ہے صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، اسلام دیگر چیزیں بھی ہے جس کو ضروری ہے کہ وہ سیکھ لیں۔ اسلام جو ہے وہ ایک مجموعے کا نام ہے اور اس کو آہستہ آہستہ سیکھنا چاہیے، اور اسلام جو ہے اس مجموعے کا نام ہے، اور یہ واجب کفائی ہے۔ البتہ واجب کفائی سے مراد یہ ہے کہ منفی الکفایہ نہیں ہے، لہذا ہر شخص کے اوپر لازمی اور ضروری ہے کہ اس کو سیکھیں، اور منفی الکفایہ اس وقت تک رہے گا چونکہ ظاہر ہے کہ کوئی عمل کرے گا اور شاید سالوں سال تک یہ رہے، سب کے اوپر واجب رہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے اس کے اوپر تبلیغ کا اثر ہو جائے اور وہ اچھا ہو جائے،
اور ان نمونوں میں سے ایک نمونہ حضرت ابی ذر الغفاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہے کہ جو ایک جوان جو بت پرست نوجوان تھا، حتیٰ تاریخ شیعہ میں بھی لکھا ہے کہ جس زمانے میں یہ بت پرست تھے اس زمانے میں حتیٰ رہزن بھی ہوا کرتے تھے، اور کیفیت یہ تھی کہ ظاہر ہے کہ کسی قافلے کے اوپر جب حملہ کیا جاتا ہے تو گروہ کے شکل میں حملہ کیا جاتا ہے، ایک شخص حملہ نہیں کرتا، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابی ذر غفاری جو ہے وہ حتیٰ اکیلے حملہ کیا کرتے تھے پورے قافلے کے اوپر، اور حتیٰ یہی ابی ذر الغفاری صرف آدھا گھنٹہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس جب بیٹھے تو اس مقام پہ پہنچے کہ فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ہم میں سے ہیں۔ ضروری اور لازمی ہے کہ ہر شخص تک دین کی تعلیم پہنچ جائے، اور اچھی بسا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے اور اسلام کی یہ تعلیمات جو ہے وہ ان کو آہستہ آہستہ پہنچانا ضروری ہے، تاکہ انشاءاللہ العزیز وہ بھی سمجھ جائے اور ایک اچھا انسان کی شکل میں انشاءاللہ ظاہر ہو سکے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔